بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صدقے میں پہل کرو، کیونکہ مصیبت اور آزمائش یہ صدقے سے بڑھ نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، چاہے وہ اس کے اپنے ذاتی اعمال ہوں یا اس کے ماحول میں رہنے والے کسی انسان کے اعمال ہوں، تو اس کی وجہ سے انسان پر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت اللہ کی جانب سے آنے والی ہوتی ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہوتا ہے یہ باقاعدہ نظام کے تحت ہو رہا ہے، یہ اتفاقی محض نہیں ہے، یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوتا۔ ہمارا کوئی حادثہ بھی حادثاتی نہیں ہے، وہ ہمارے خیال میں ایک حادثہ ہوتا ہے، ورنہ اصل میں تو وہ سب کچھ طے ہے، لکھا ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے، وہ گویا کہ یوں سمجھی چل پڑتی ہے، اپنی جگہ سے انسان کے اوپر پڑھنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ ادھر سے اللہ حکم یہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قبل اس سے پہلے کہ وہ تمہارے اوپر پہنچے اور پھر تم اس کے ہٹانے کی کوئی فکر کرو، دعا کرو، نماز پڑھو، کوئی صدقہ دو یا کوئی اس کے لیے کسی سے دعا کراؤ، یہ سارے کام یہ مصیبت یا حادثے کے آ جانے کے بعد کے ہیں۔ لیکن تم ایسا کرو کہ اس سے آنے سے پہلے ہی نمٹ جاؤ۔ وہ کیسے؟ کہ صدقہ دے دو۔ یعنی ابھی تمہارے اوپر آنے والی کوئی آزمائش نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی علامت بظاہر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایڈوانس صدقہ دیا کرو۔ یہ کہ ہم جب مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اس کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں کہ صدقہ دو تاکہ یہ آئی ہوئی مصیبت ٹل جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب آ جائے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے انسان جھولی پھیلائے اور اللہ نے جو طریقہ اس سے نکلنے کا رکھا ہے اس کو اختیار کرے، اور جو اس کا مسنون طریقہ ہے دنیا کے اسباب کے اندر رہتے ہوئے علاج معالجہ کرنا، یہ بھی سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی جھولی پھیلانی چاہیے، اور اس جھولی رحمت کی جو اللہ کی رحمت ہے وہ جن چیزوں سے متوجہ ہوتی ہے ان چیزوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ اور اس میں بہت بڑا چیز وہ صدقہ ہے کہ انسان جب کسی پر رحم کرتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے بھی اس کے ساتھ وہ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر فرمایا تم رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی جو حدیث ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ مصیبت آنے کے بعد نہیں بلکہ مصیبت آنے سے پہلے صدقہ کرو، تم پہل کر جاؤ مصیبت سے، یعنی گویا کہ وار ہونے والا تمہارے اوپر، ایک آدمی تمہارے اوپر جنگ کا جیسے ماحول ہوتا ہے اس میں وار کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا، لیکن قبل اس کے کہ وہ وار کرے تم وار کر جاؤ، یعنی اپنے دشمن کو وار کرنے کا موقع ہی نہ دو۔ تو یہ فرمایا کہ جو آدمی صدقے میں پہل کر جاؤ، یعنی جیسے آج انسان سفر پہ جا رہا ہے اور یا کوئی شادی ہے، کوئی ایسے خوشی کا موقع ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کیا دلوا دو اس کا، کہ یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آفات و بلیات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ شادی کے موقع ہے، خوشی کا موقع ہے تو اس سے پہلے اللہ کو راضی کرو۔ اس کے وہ نادار اور مفلوق الحال لوگ کہ جو بیچارے بعض دفعہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، لا یسألون الناس الحافا، فرمایا کہ تمہیں وہ علامات سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مفلوق الحال ہیں، ان کے گھر میں بیچاروں کے کچھ نہیں ہے، سفید پوش لوگ ہیں، ان لوگوں تک پہنچ کر صدقہ ان کو دینا اور ان کو خوش کرنا، یہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس سے اللہ تعالی ہماری جو معاملات ہوتے ہیں اس میں عافیت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔
کہ جو آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، صدقہ جا کر ان سے ٹکرا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے آج کل کی مثالیں آپ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک میزائل کوئی دشمن کا ملک حملہ کرتا ہے تو ادھر سے آپ کا اگر نظام مضبوط ہے تو اس کو فضا کے اندر ہی تحلیل کر دیتا ہے، وہ آبادی سے پہنچنے سے پہلے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو آزمائش آ رہی ہے فرمایا کہ اس کا سامنا صدقے سے کرو۔ استقبلوا امواج البلاء بالصدقہ، مصیبتوں کی جو موجیں ہیں، ان کے جو بڑے بڑے موجیں ہیں، ان کا تم مقابلہ کرو، استقبال کرو صدقے کے ساتھ، یعنی تمہارا صدقہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ مصیبت آئے اس سے پہلے انسان اس سے فارغ بھی ہو جائے، اس کو خبر بھی نہ ہو۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بہت صدقہ دیتا ہوں لیکن میرے کام نہیں آتا، اس لیے کہ انسان کو نہیں پتا کہ اس کے صدقے نے کیا 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 ہے جا کر۔ اگر اس کو یہ پردہ، یہ اللہ کے غیب کا پردہ ہے، اگر یہ کھول دیا جائے تو پھر اس کو احساس ہو، اور پھر تو ہر بندے کو احساس ہونا شروع ہو جائے۔ تو غیب کا نظام اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ایمان والے اس سے فائدہ اٹھائیں، جو یقین والے، اعتماد والے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، جو مشاہدے والے ہیں وہ محروم رہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ اس نظام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔